الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين وأوليائه الكاملين وأتباعه الأجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. باب لا تقبل صلاة بغير طهور. أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضر موت ما الحدث يا أبا هريرة رضي الله عنه؟ قال فساء أو ضراط. بزرگان ملت، عزیز نوجوانوں، پیارے ساتھیوں، ہمارا یہ ہفتہ واری پروگرام درس بخاری مسجد کوثر بعد نماز مغرب ہر جمعہ منعقد ہوتا ہے. الحمدللہ ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں، علم کا بیان ہم نے سماعت کر لیا. اب کتاب الوضو کا آغاز ہو چکا ہے، طہارت کا. طہارت سے متعلق آج ہم احادیث شریفہ، وضو سے متعلق احادیث شریفہ سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. امام بخاری علیہ الرحمہ جو آغاز باب کا، کتاب کا جو کیے ہیں، عنوان جو قائم کیے ہیں کتاب الوضو بلکہ قائم کیے، پھر اس کے تحت ان کا ایک نہج، ان کا ایک انداز جو ہے، انداز یہ ہے کہ سب سے پہلے اس مسئلے کے تحت اگر کوئی قرآنی آیات موجود ہے تو اسے لے آتے ہیں، ورنہ نہیں تو احادیث شریفہ کا ذکر کرتے ہیں. تو یہاں پر وضو کے متعلق جو حدیث جو آیت موجود ہے اس کا ذکر آپ نے پہلے کیا. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی. آج ہم انشاءاللہ العزیز وضو کا طریقہ اور طہارت کا طریقہ، یہ دو طریقے آج انشاءاللہ العزیز سمجھیں گے اور سیکھیں گے، اور یہ بہت ہی اہم ہے. طہارت اور وضو، اگر طہارت اور آپ کی وضو صحیح ہو جائے تو نماز بھی صحیح، پھر آپ کا طواف بھی صحیح، پھر آپ کی قرآن کریم کی تلاوت بھی صحیح، ساری عبادات جتنے عبادتیں ہیں وہ سب صحیح. اگر اس میں کوئی کمی اور کوتاہی رہ جائے، کچھ نقص ہو جائے، تو پھر یہ نامکمل رہ جاتے ہیں سب کے سب.
اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاک رہنے کے لیے حکم دیا، آپ نے پاکیزگی کا حکم دیا۔ نجاست اگر جسم پر لگی ہوئی ہے تو اس کو دور کرنے کا حکم دیا، اور اس کے طریقے جو بتائے گئے شریعت میں، اسلام کے اندر اور کسی مذہب میں ایسے طریقے اور اتنا صفائی کا جو اہتمام ہے کسی مذہب میں آپ کو نہیں ملے گا۔ کسی مذہب میں طہارت کا طریقہ، طہارت کا جو اہتمام، طہارت کے جو فوائد جو شریعت اسلامی کے اندر ہیں، اور کسی مذہب کے اندر آپ کو اتنا پیارا اور اچھا اور صاف طریقہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ یہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے، ایسا عالمی مذہب ہے سب کے لیے کہ اگر کوئی اسے پڑھ لے اور اس کو سمجھ لے، اس پر عمل کرنا شروع کر دے، اور جو غیر مسلم ہیں اس کے قواعد کو پڑھ لے، اس کے ضوابط کو پڑھ لے، طہارت و پاکیزگی کی طریقے کو دیکھ لے، تو خود بخود اسلام لے آئیں گے۔ اتنا پیارا مذہب ہے، خود بخود اسلام لے آئیں گے۔ طہارت کے جو شرائط، جو طریقے جو نبی پاک علیہ السلام نے بیان کیے، ماشاءاللہ آپ دیکھیں، اسی بخاری شریف میں آگے آ رہی ہے حدیث، یہاں پر اس کا ترجمہ بھی عرض کرتا ہوں، مفہوم بھی، تاکہ ایک ربط قائم ہو جائے، ایک ربط باقی رہے۔ پیارے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے، آقا رک گئے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ رکنے کے بعد جو آپ کے ساتھ صحابی تھے، آپ نے فرمایا، حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک درخت کی ٹہنی لے آئیں۔ وہ گئے، درخت کی ٹہنی لے آئیں۔ لے آنے کے بعد انہوں نے نبی پاک علیہ السلام نے کیا کیا جانتے ہو؟ ایک ٹہنی کے دو ٹکڑے کر دیے، ہرے بھرے تھے، دو ٹکڑے کر دیے۔ کرنے کے بعد ایک قبر پر ایک آدھی ٹہنی نصب کر دی، دوسری قبر پر آپ نے جو ہے دوسری ٹہنی نصب کر دی۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاملہ، یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ نے ایسا عمل کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم بیان کر رہے ہیں، مضمون بیان کر رہے ہیں، تم جانتے بھی ہو کیا ہو رہا ہے ان قبروں کے اندر؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ نہیں معلوم، ذرا بتائیے تو صحیح۔ آقا نبی پاک علیہ السلام نے بیان کیا کہ دیکھو، ان دو قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے، ان دو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ قبروں میں جو عذاب ہو رہا ہے کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ایک وہ تھا، ایک ایسا شخص تھا ناپاکی سے بچتا نہیں تھا، پیشاب کے چھینٹے جانور یا خود کے چھینٹے، پیشاب کے چھینٹے اس کے جسم پر پڑتے تھے، اللہ نے اسے عذاب میں مبتلا کر دیا، اللہ نے اسے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ پھر دوسرے کے بارے میں دوسرا مفہوم بیان کیا ہے، چغل خوری کیا کرتا، اس طرح بیان کیا۔ تو خیر، یہاں آج ہمارا جو موضوع ہے وہ اصل میں طہارت ہے، طہارت ہے۔ پھر حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، استنزہوا عن البول، لوگوں سنو، پیشاب سے بچے رہنا، جسم پر گندگی نہ لگنے پائے، اگر جسم پر گندگی لگتی ہے تو وہ بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب کا مستحق بن جائے، عذاب کا مستحق بن جائے۔ آج ہم اپنے جدید معاشرہ، جس کو ہم آج کہتے ہیں نئے طرز سے ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، ماڈرن طریقہ، ماڈرن طریقے میں ہوتا کیا ہے؟ میرا بھائی، مسلمان بھائی کیا کرتا ہے؟ نہ طہارت کے اندر اہتمام کرتا، نہ وضو کے اندر اتنا اہتمام کرتا، دیکھتا ہے راستہ نہیں دیکھتا اور مقام نہیں دیکھتا، کھڑا ہوا ہے پیشاب کرتا ہے، وہی چیٹے جسم پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، گرنے لگتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، کھڑا ہو کر پیشاب کرتا ہے، اب نہیں دیکھتا کہ یہ سمت کون سی ہے، قبلہ ہے، مشرق ہے، مغرب ہے، نہیں دیکھتا، راستہ ہے، نہیں دیکھتا، بازار ہے، نہیں دیکھتا، عورتیں ہیں، نہیں دیکھتا، آدمیاں ہیں، نہیں دیکھتا۔ یہ ساری تعلیم اسلام کے اندر ہے۔ اسلام شریعت یہ کہتی ہے
کہ اے مسلمانوں، جب تم اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہو، مسلمان بن گئے ہو، اسلام دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہو، تو دیکھو قبلے کی طرف رخ کر کے نہ پیشاب کرنا، نہ پاخانہ کرنا، نہ ادھر پیٹ کر کے پیشاب کرنا، نہ پاخانہ کرنا، یہ ادب سکھایا اسلام نے۔ پھر آپ دوسرا ادب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آداب طہارت کے آداب یہ ہیں کہ بیٹھ کر کرنا، بیٹھ کر کرنا، کھڑے ہو کر طہارت نہیں کرنا۔ کھڑے ہو کر طہارت کرنے سے ہوتا یہ ہے، ایک تو چھینٹے جسم پر اڑتے ہیں، جب چھینٹے جسم پر اڑے گے تو ہوگا کیا، آپ ناپاک ہو جائیں گے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی شرمگاہ ظاہر ہو جاتی ہے، آپ کی شرمگاہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آقا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیٹھ کر پیشاب کرنا۔ اسی طرح اس کے اصول بتائے پیشاب کے لیے، آپ فارغ ہو جائیں تو ڈھیلوں کا استعمال کرنا۔ ڈھیلوں کے استعمال اگر ڈھیلے نہ ملنے کی صورت میں یا مل بھی جائے تو ڈھیلے کے ساتھ پانی کا استعمال کرنا۔ یہ جو آداب بیان کیے گئے کسی مذہب کے اندر یہ آداب نہیں، کسی مذہب کے اندر آداب۔ جب تم طہارت کر رہے ہو سلام کا جواب نہ دینا، طہارت کر رہے ہو جواب باتیں نہ کرنا، طہارت کر رہے ہو سلام نہ کرنا۔ کیوں؟ کہ اب وہاں نجاست کے مقام پر تم کھڑے ہوئے ہو، رب تبارک و تعالیٰ کا نام پاک ہے، پاک نام نہ لینا۔ آپ ذرا غور کریں، آج ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ نوجوان بچے کیا ہے، کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے۔ آقا نے فرمایا دیکھو قبر میں جو عذاب ہو رہا ہے کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، قبر کے اندر جو عذاب ہو رہا ہے کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے ناپاک رہنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ آج ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے اور ناپاک ہوتے چلے جاتے ہیں، جسم پر لگا ہوا ہوتا ہے۔ آپ جانتے بھی ہو، شریعت کا قانون جانتے ہو، بیت الخلاء میں جانا چاہتے ہو، حدیث بخاری عرض کر رہا ہوں، آگے جو مضمون آ رہا ہے اس کا مفہوم آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اذا دخل الخلاء، جب تم بیت الخلاء میں جانا چاہتے ہو اس سے پہلے دعا پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ کیا مطلب، کیا مفہوم، کیا مضمون؟ مضمون یہ ہے کہ پروردگار عالم میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان، خبیث شیطان یا خبیث جن، جو جن ہے شیطان و جن، خبیث مرد ہو یا عورت ہو، اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ یہ دعا کیوں سکھائی جا رہی ہے؟ ناپاک مقام پر، گندے مقام پر اجنہ ہوا کرتے ہیں، شیاطین ہوا کرتے ہیں۔ جب وہ آپ جاتے ہو بغیر دعا کے جاتے ہو، اب محفوظ نہیں رہتے۔ جب بغیر دعا کے آپ داخل ہوئے، اندر داخل ہوئے، تو اب ہوتا یہ ہے کہ فوراً وہ حملہ کر دیتے ہیں۔ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کا دشمن، ایک ہوتا ہے کہ دشمن سامنے ظاہری طور پر ہتھیار لاتا، تلوار لاتا، مارنے کے لیے آتا، وہ دکھائی دیتا۔ یہاں کا وہ دشمن ہم کو شیطان آج تک کسی کو دکھائی نہ دیا، انبیاء علیہ السلام اولیاء کے علاوہ الا شیطان کسی کو دکھائی نہیں دیا۔ ناجنہ اس طرح دکھائی دیتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام رسولان اعظام کو اگر چھوڑ دیا جائے، حضرت سلیمان علیہ السلام، دیگر انبیاء کو چھوڑ دیا جائے، ان کی ذات گرامی بہت بلند ہے، تو آج ہم کو یہ چیز نظر نہیں آتی، مگر ہے، وہ ہے، ان کا حملہ ہوتا ہے، ان کا حملہ ہوتا ہے۔ پیارے آقا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آؤ ایک صحابی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم تو دیکھو ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کسی میں کامل نہیں ہیں، نہ نمازوں میں کامل ہے، نہ روزوں میں کامل ہے، نہ عبادتوں میں کامل ہے، نہ کسی اور ذکر میں کامل ہے۔ ہمارے اندر کمال ہے ہی نہیں، وہ کمال نہیں ہے۔ لیکن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا زمانہ، آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا زمانہ، حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے۔ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں صحابی ضرورت کے لیے گئے تھے، طہارت کے لیے گئے تھے، قضاء حاجت کے لیے گئے تھے، اندر جانے کے بعد اندر وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا، اندر ان کا وہیں پر انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا یہ جو انتقال ہوا ہے یہ شیطان اور اجنہ کا حملہ ہے، شیطان اور اجنہ کا حملہ ہے۔ اس وقت ارشاد فرمایا دیکھو لوگو، ان سے محفوظ رہنا ہے،
اجنہ سے محفوظ رہنا ہے، شیطان سے محفوظ رہنا ہے، تو تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، پھر یہ تم پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا، کوئی حملہ نہیں کر سکتا۔ تو صحابہ پر آج ہمارے پاس کوئی دعا یاد ہے؟ نوجوان بچے ماشاءاللہ اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو یاد ہوگی نوجوانوں کو؟ اکثریت ایسی ہے جن کو دعائیں یاد نہیں ہوتی، جن کو اکثریت ایسی ہے جن کو دعائیں یاد۔ مختصر میرے بھائیو، ہے کتنی دعا وہ چھوٹی؟ کتنی دعا ہے؟ یہ ہتھیار اپنے ساتھ رکھو، شریعت کا طریقہ اپنے ساتھ رکھو، کچھ بھی نہیں، مختصر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کتنی ہے دیکھیے، اللہم، یہ تو یاد ہی ہے، انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، میرے ساتھ پڑھو نوجوانوں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اب جب بھی آپ جائیں گے، طہارت کے لیے جائیں گے، یعنی ضرورت کے لیے جائیں گے، تو اس سے پہلے آپ یہ دعا پڑھ لینا، بایاں پیر، ایک ہوتا ہے مسجد میں آپ داخل ہو رہے ہیں تو سیدھا پیر اندر داخل کرنا پہلے، اور آپ بیت الخلاء کے لیے جا رہے ہو، اپنی خود کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج ہمارے پاس بہت سارے شکایتیں آتی ہیں کہ کسی کو جن لگ گیا، کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، کوئی دیوانی حرکت کر رہی ہے، کوئی مرد دیوانہ حرکت کر رہا ہے، کوئی عورت دیوانی حرکت کر رہی ہے۔ تو یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ ساری چیزیں ہو رہی کیوں ہیں؟ مصیبتیں کیوں آ رہی ہے؟ یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہے؟ ایک تو نجس رہنے کی وجہ سے، نجاست ہمارے ساتھ آ گئی تو اب حملہ آسان ہو جاتا ہے، ہمارے دشمن کا حملہ آسان ہوتا ہے۔ وہ دشمن کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ارشاد فرمایا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان کھلا دشمن ہے، عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ اب جب اللہ خود بتایا تو اب ہماری اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس سے حفاظت کیسے کی جائے، اس سے بچا کیسے جائے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ شریعت کا جو تعلیمی جو نظام ہے، ہم اس کے اندر کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کے اندر کوتاہی کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، ذہن میں رکھو کہ سب سے بہترین طریقہ ہے تو اسلام کا طریقہ۔ لاؤ اگر کسی کے پاس، کسی مذہب کے اندر اتنے شرائط، اتنی پاکیزگی کا حکم کسی بھی مذہب کے اندر لے آؤ، بتاؤ کوئی ہے کیا ایسا قانون، ایسا دستور ہے تو بتاؤ۔ آقا نے فرمایا، وَلَا تَسْتَقْبِلُوا وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، اے لوگو جب تم طہارت کرنے لیے جاؤ، پیشاب کرنے کے لیے جاؤ، یہی بخاری کے اندر ہے، پیشاب کرنے کے لیے جاؤ، پاخانہ کرنے کے لیے جاؤ، نہ قبلے کی طرف رخ کرنا، نہ ادھر پیٹھ کرنا، یہ آداب بتائے۔ اب قبلہ ہے کدھر؟ یہاں سے ہندوستان سے ہزاروں میل دور ہے، ہزاروں میل دور۔ ہم کہاں رہتے ہیں؟ ہندوستان میں رہتے ہیں۔ مدینہ میں بھی آقا یہ درس مدینہ میں دے رہے۔ مکہ کتنے کلومیٹر ہے؟ تقریباً 300-350 سے زائد کلومیٹر مکہ اور مدینہ کے اندر فاصلہ ہے۔ یہ طہارت کا جو حکم دیا جا رہا ہے، مدینہ کے اندر حکم دیا جا رہا ہے۔ مدینہ کے اندر مکہ والوں کے لیے تو ہے ہی ہے، مکہ قریب ہے، خانہ کعبہ قریب ہے، ان لوگوں کے لیے ہے ہی ہے۔ لیکن سنو میرے بھائیو، مکہ والوں کے لیے، وہاں رہنے والوں کے لیے ہے ہی، لیکن 300-350 کلومیٹر دور فاصلے پر آقا اب سکھا رہے ہیں، درس سکھا رہے ہیں، سبق سکھا رہے ہیں۔ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، ادھر بخاری شریف میں ادھر نہ رخ کر کے پیشاب کرنا، نہ ادھر پیٹ کر کے غلاظت کرنا، یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، لوگوں سنو، جو شعائر اللہ کی عظمت بجا لاتا ہے، اللہ کی نشانیوں کی عظمت بجا لاتا ہے، وہ دل کا تقویٰ ہے۔ یہ قانون ہے، یہ دستور ہے، یہ اصول ہے۔ قبلے کی طرف کہاں ہے قبلہ ہمارا؟ خانہ کعبہ کہاں ہے؟ درمیان میں پہاڑ بھی ہیں، درمیان میں سمندر بھی ہیں، درمیان میں بڑے بڑے مکانات بھی ہیں،
احادیث شریفہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، چاہے آپ صحرا میں ہو، چاہے آپ بنیان میں ہو، بلڈنگوں کے درمیان ہو، چاہے آپ صحرا میں ہو، حدیث مطلق جو امام بخاری جو پہلی حدیث لائے ہیں، نہ ادھر رخ کر کے پیشاب کرنا، نہ ادھر پیٹ کر کے کوئی غلاظت کرنا، مطلق منع کیا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ عرب میں آپ چلے جائیں گے، خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا جا رہا ہوگا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور لوگوں کو افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھو آقا کہاں 300-350 کلومیٹر دور رہتے ہوئے، بیچ میں پہاڑ بھی ہیں، سمندر بھی ہے وہاں، اور سب کے لیے مطلق بیان کیا، چاہے ہندوستان میں رہو، پاکستان میں رہو، کہیں بھی رہو، یہ مطلق سب کے لیے بیان کیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان بھی ہے وہاں خانہ کعبہ کا ہم طواف کرتے ہیں تو لوگ جو ہے اپنے پیر قبلے کی طرف کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شعائر اللہ کی تعظیم بجا لاتا ہے وہ دل کا تقویٰ ہے، اگر ان سے کہا جائے پیر کیوں لمبے کیے ہو تو کہتے ہیں دل میں عظمت تو دل میں ہوتی ہے، دل میں عظمت ہوتی ہے۔ بابا کو گالی دو، دل میں عظمت ہے، بولو ہوتی ہے یہ بات؟ اپنے بابا کو، اپنے والد کو گالی دو، نہیں میں ظاہری طور پہ گالی دے رہا ہوں، دل میں عظمت کرتا ہوں، تعظیم کرتا ہوں میرے بابا کی، چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ پیر لمبے کیا ہوا ہوتا ہے، اسے روکنے والا کوئی نہیں ہوتا، روکے تو کہتے ہیں کہ ہم دل سے تعظیم کرتے ہیں۔ جو دل سے تعظیم کرتا ہے اس کے لیے اب نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں بیان کیا کہ تم دل سے تعظیم کرو، یہاں پر بیٹھو، دل سے تعظیم کرنا بہت دور ہے، مکہ خانہ کعبہ بہت دور ہے، دل سے تعظیم کر لو، کوئی بات نہیں، ادھر رک کر کے پیشاب کر لو، یہ بیان کیا نہیں۔ دل ایک الگ چیز ہے، ایک عمل ایک الگ چیز ہے۔ پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ پیر تو لمبا کیا بھی ہوگا، پیر پر قرآن کریم ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہے وہ کلام الہی، رب تبارک و تعالی ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، اگر وہ کلام کو ہم پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ ریزہ ہو جاتا، لیکن افسوس کی بات ہے ایک مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا حج کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، پیر لمبے کیا ہوا ہوتا، اس پر قرآن بھی ہے، قرآن رکھا ہوا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو لوگوں لا یمسہ الا المطہرون، یہ میرا قرآن وہ ہے اسے بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے، ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ یہ کلام الہی کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے صفات میں سے ہے، اللہ کے کلام کو پیر پر رکھتا ہے اور قبلے کی طرف پیر کیا ہوا ہوتا ہے۔ اسے کہا جائے بھائی اتنا کیوں پیر پہ قرآن رکھا ہوا ہے، یہ بے ادبی کیوں کر رہا ہے؟ تو کہتا ہے کہ نہیں، دل میں تقویٰ ہے، دل میں تعظیم ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ادھر رخ کر کے نہ پیشاب کرنا، نہ غلاظت کرنا، پھر دل سے تعظیم کرنے کا حکم دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل سے تعظیم نہیں بلکہ عملاً کرنے کی ضرورت ہے، آقا نے وہ سکھایا۔ افسوس کی بات، بعض حضرات، اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں، یہ بات اس لیے ذکر کر رہا ہوں، آپ جانے کے بعد حج کرنے کے لیے جائیں یا عمرہ کرنے کے لیے جائیں، بعض حضرات اس طرح روکتے ہیں، ان باتوں سے روکتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، کہتے ہیں دل سے تعلق ہے، اپنی بات آئی، ہماری اپنی بات آئی تو ناجائز بدعت کہیں گے، اور پیر لمبے کرنے والے وہی ہوں گے، پیر پر قرآن کرنے والے رکھنے والے وہی ہوں گے۔ افسوس میرے بھائیوں، یہ عمل سے رکو۔ اس طرح ہمارا اصول، ہمارا جو ضابطہ ہے دوسروں کے لیے ہم نمونہ ہے، ہمارے اصول و ضابطے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو کوئی اللہ کی
شاعر اللہ شاعر اللہ والبدن من شاعر اللہ، یہ تو خانہ کعبہ ہے۔ بدنا اونٹنی جو قربانی کے لیے لے جائی جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں بیان کیا یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، اس کی بھی تعظیم کرو، اس کا بھی ادب بجا لاؤ۔ اونٹنی کی، جس اونٹنی کو قربانی دینے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، قربانی دینے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، میرے آقا نبی پاک علیہ السلام تعظیم کا درس آپ اس طرح دیتے ہیں۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام عرض کیا اور سلام کا جواب دینا واجب ہے، یہ بھی درس دیے ہیں آقا نے، یہ بھی تو درس ملا آقا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے، سلام کا جواب دینا واجب ہے، یہ بھی آقا کی بارگاہ میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب، حضور سلام تو عرض کیا، آقا نے جواب نہیں دیا، آگے گئے، آگے کر کے جانے کے بعد تیمم کیا، پھر جواب دیا۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے تو صحیح، آج ہم نے آپ کو غیر معمولی عمل کرتا ہوا دیکھا، آپ کو سلام کیا گیا، اس کے باوجود آپ نے جواب نہیں دیا، یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جس وقت یہ سلام کیا اس وقت میں بے وضو تھا، وضو نہیں کیا ہوا تھا، بے وضو تھا، میں نے وضو نہیں کیا، میں نے چاہا کہ میرے رب کا نام بغیر وضو نہ لینا چاہوں، سلام یہ بھی رب کا نام ہے، اس لیے میں نے اس وقت جواب نہیں دیا، اب باوضو ہو چکا ہوں، اب تیمم کر لیا ہوں، تیمم کر کے اب جواب دے رہا ہوں۔ اب ذرا اندازہ کر لیجئے۔ اب یہاں پر ایک بات آپ کو بڑی پیاری بتاتا ہوں، جو ایسے درس پڑھتے ہیں، ایسے سبق کو یاد کر لیتے ہیں، ایسا سبق جنہیں یاد ہو جاتا ہے، ان کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ رب کا جو نام لیتے ہیں بڑے اہتمام کے ساتھ لیتے ہیں، بڑے اہتمام کے ساتھ لیتے ہیں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرن میں رہتے، قرن کے اندر رہتے، لوگ دیوانہ سمجھتے، بچے دیوانہ سمجھتے، اس لیے دیوانہ سمجھتے کہ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، دیوانہ ہے، پیر میں چپل نہیں ہے، دیوانہ ہے سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ دیوانے حقیقت میں رب کے دیوانے ہیں، رب کے دیوانے ہیں، عظمت والے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان دونوں سے فرماتے ہیں، جاؤ میرا ایک امتی مجھے چاہنے والا قرن میں رہتا ہے، اور میری امت کے افراد کے لیے ان سے مغفرت کے لیے دعا کرانا۔ وہ قرن میں رہنے والے اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قرن میں رہنے والے لوگ، بچے دیوانہ سمجھ رہے ہیں، اور بازار میں جب نکلتے ہیں، گلیوں سے جب گزرتے ہیں تو بچے پتھر مارتے ہیں، وہ پتھر کھاتے چلے جاتے، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پھر آگے بڑھ رہے ہیں، پھر پتھر کھا رہے ہیں، بچے ستا رہے ہیں، پھر اپنے یاد میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ایک لمحہ انہوں نے کیا کیا، ایک لمحہ رک گئے، رکنے کے بعد ہوا یہ، بچوں نے پتھر ذرا بڑے مارنا شروع کر دیا، بڑے مارنے کی وجہ سے خون بہنے لگ گیا تو رک گئے، رک کر کہنے لگے، بیٹا ذرا پتھر مارنا بند کر دو، بیٹا پتھر مارنا بند کر دو۔ رب کی آزمائش بھی ایسی تھی، رب کا امتحان بھی ایسا تھا کہ وہ ایک نوجوان، ایک بچے نے کہا، اے اللہ والے، اے درویشی کا دعویٰ کرنے والے، لوگ تو تجھے درویش کہتے ہیں، تمہارا مقام تو بہت بڑا ہے، اور درویش لوگ مصیبتوں سے گھبراتے نہیں، پتھر کھانے سے ڈرتے نہیں، وہ تو مصیبتیں سہتے چلے جاتے ہیں اور اپنا مقام رب کی بارگاہ میں بڑا کر لیتے ہیں، پھر تم اتنے پتھروں سے گھبرا گئے، یہ پتھروں سے گھبرا گئے۔ وہ کہتے ہیں، بیٹا میں ان پتھروں سے نہیں گھبرایا ہوں، بیٹا میں ان پتھروں سے مار سے نہیں گھبرایا ہوں، یہ تکلیف سے نہیں گھبرایا ہوں، گھبرایا اس لیے نہیں ہوں میرے بھائی، تو مارتا چلا جا، رب کی قربت مجھے ملتی چلے
آئے گی وہ تو سہنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزماتے ہیں، تمہارا امتحان لیتے ہیں، کبھی جانیں تلف کر کے امتحان لیتے ہیں، کبھی مالی نقصان کر کے، کبھی یہ کسی طرح تمہیں آزمائش میں مبتلا کر کے امتحان لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ تم ثابت قدم رہتے ہیں یا نہیں، ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں۔ آپ نے کہا میں ان پتھروں سے نہیں گھبرا رہا ہوں، یا آزمائش سے نہیں گھبرا رہا ہوں، ڈر رہا اس لیے ہوں جب تم مجھے پتھر مارتے ہو، جس وقت تم پتھر مارتے ہو، بڑے بڑے پتھر جب مارتے ہو لگ جاتا ہے، ماتھے پر لگ جاتا ہے تو خون بہ جاتا ہے، جب خون بہ جاتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو من للکار کر کہتا ہے اے اویس رب کا تو نام لے رہا ہے، وضو ٹوٹا ہوا ہے، رب کا نام بے وضو نہ لینا، بے وضو نہ لینا، اس لیے تمہیں روک رہا ہوں، نہ یہ ماروں سے گھبراتا ہوں، نہ یہ مصیبتوں سے گھبرا رہا ہوں، یہ وار سے گھبرا نہیں رہا ہوں، گھبرا رہا اس لیے ہوں رب تبارک و تعالیٰ کا نام بھی لوں تو باوضو لوں، اس لیے میں جو ہے اس لیے میں تمہیں روک رہا ہوں بڑے بڑے پتھر مارنے سے۔ تو جو عظمت جن کے قلب کے اندر اتر جاتی ہے وہ تعظیم بجا لاتے ہیں، جب تعظیم بجا لاتے ہیں تو ان کا مقام بلند ہو جاتا ہے، ان کی نظیریں، ان کی مثالیں محراب و منبر سے دی جاتی ہے، ان کا نام لیا جاتا ہے۔ جو عظمت بجا نہیں لاتے، جن کے دل سے عظمت نکل جاتی ہے، تو پھر میرے بھائیوں دل سے عظمت جب نکل جاتی ہے تو ان کا کوئی وجود دنیا میں معلوم نہیں ہوتا، ان کو وجود دنیا میں نہیں معلوم۔ افسوس کی بات یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الوضوء من کل دم سائل، حضور نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وضو لازم ہوتا ہے، ہر بہتے ہوئے خون کی وجہ سے لازم ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک و مذہب یہی ہے کہ خون نکلا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، خون نکلا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض کے پاس یہ ہے کہ خون نکلنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، ہمیں اس پر گفتگو نہیں کرنی ہے، ہمیں تو وہ گفتگو کرنی ہے جہاں پر محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ زجاجۃ المصابیح کے اندر الوضوء وضو لازم ہے من کل دم سائل، ہر بہتے ہوئے خون کی وجہ سے وضو لازم آتا ہے۔ اس حدیث کے تحت تقریباً 7-8 احادیث ایسے لائے ہیں جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، خون نکلنے کی وجہ سے۔ خون جب نکلتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پڑھو آپ احادیث شریفہ، آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو جو بندے مومن تعظیم بجا لاتا ہے ان کی بات کچھ اور نرالی ہوتی ہے میرے بھائیوں، ان کی بات نرالی ہوتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پیر لمبا ہوا ہوتا ہے۔ بزرگوں سے پوچھو حج کے لیے عمرہ کے لیے گئے، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا تماشا پیر کیے ہوئے قبلے کی طرف؟ اگر ہمارے یہیں کے ہندوستان کے مسلمانوں کو کہا جائے مکہ میں ہوتا ہے یہ فلاں کام، مکہ میں فاتحہ ہوتی ہے، یہ فوراً اعتراض ہوگا، مکہ میں ہوتی ہے فاتحہ؟ کیا مکہ میں ایسا ہوتا ہے؟ کیا مدینہ میں ہوتا ہے؟ یہ ہمارے لیے دلیل دیتے ہیں۔ یہ دلیل آپ نے کیوں نہیں سوچی کبھی؟ یہ دلیلوں کا جواب کیوں نہیں دیا؟ وہاں یہ بھی تو ہوتا ہے، خانہ کعبہ کی طرف پیر کیا ہوا، لمبا کیا ہوا ہوتا ہے، قرآن پیر پر ہوا ہوتا ہے، قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے پیر پر رکھا ہوا ہوتا ہے۔ کیا ہمیں یہی تعلیم دی جاتی ہے، یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ پیر پر قرآن ہو، پیر لمبا کیا ہو؟ وہ کیوں نہیں بولتے میرے بھائیوں؟ وہ بھی تو بولو۔ ہمارا اسلام، ہمارا مذہب کسی فرد واحد پر نہیں ہے، فرد واحد پر نہیں ہے، قرآن اور احادیث شریفہ پر ہے، قرآن اور احادیث شریفہ پر۔ وہی فقہ حنفی، فقہ حنفی جان لو کہ فقہ حنفی کا ہر اصول، ہر ضابطہ قرآن اور حدیث کے موافق ہے، ہر اصول ہر ضابطہ قرآن اور حدیث کے موافق ہے۔ آپ کے سامنے جاہل جو نہیں جانتے ان لوگوں کے سامنے ایک حدیث پیش کر دی جاتی ہے، دوسری حدیث غائب۔ میں اس لیے آپ حضرات کے سامنے یہ حدیث پیش کر رہا ہوں
بخاری پڑھتے ہوئے وہ بھی حدیثیں ذکر کروں گا، اس کے مفہوم بھی بیان کروں گا تاکہ معلوم ہو جائے آپ کو۔ تو میرے بھائیوں، وضو پہلے آپ کو میں کیا بیان کیا؟ طہارت کے بارے میں یاد ہے کہ آج کے بعد نوجوان یہاں بچے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں بیت الخلاء میں اگر جا رہے ہیں، ضرورت کے لیے جا رہے ہیں، اس سے پہلے اگر دعا نہیں پڑھے تو پھر اگر آپ پر کوئی حملہ ہو جائے تو بولو کون ذمہ دار ہے؟ آپ ہی ذمہ دار ہیں، ہم تو ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھائے، یہ ہے وہاں رہتا ہے تو دعا پڑھا رہے، ایسی دعا بے معنی نہیں ہوتی۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اندر رہتے ہیں، ڈائریکٹ آپ پر حملہ کرتے ہیں، تو اس لیے حملہ کرنے سے پہلے آپ اپنے پاس ہتھیار رکھو، اور کبھی ذہن میں رکھو کہ قبلے کی طرف کہیں بھی جا رہے ہو، کہیں بھی کسی خطے میں ہو، پوچھ لو، جہاں نماز پڑھنے کے لیے قبلہ پوچھتے ہو، طہارت کے لیے، پیشاب کے لیے وہاں پوچھو کہ یہاں قبلہ کدھر ہے، جب پیشاب کرنا اس سے پہلے پیشاب نہ کرنا، اور گدھوں کی طرح کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرنا، اگر کرو گے تو پھر عذاب کے مستحق بن جاؤ گے۔ آقا نے فرمایا عام عذاب ہوتا ہے اس کی وجہ سے، آقا نے فرمایا دیکھو آپ اپنے آپ کو پاک رکھو گے تو فرشتے بھی ہمارے قریب آئیں گے، اللہ کے رحمتوں کا نزول بھی ہمارے پاس ہوگا۔ پاکیزگی آدھا ایمان ہے، پاکیزگی آدھا ایمان ہے، تو ذہن میں رکھو کہ، اور خاص کر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج ہم جو پینٹ جو پہنتے ہیں بالکل ٹائٹ جو ہوتی ہے، ہمارے پاس مساجد کے اندر طہارت خانے ہوتے ہیں، گھروں کے اندر بھی طہارت خانے ہوتے ہیں، اب جاتا ہمارا نوجوان ٹائٹ پینٹ پہن کے جاتا، اس سے پہلے بھی بتایا پھر بتا رہا ہوں، پینٹ پہن کے جب جاتا طہارت کے لیے بیٹھتا یہ جو رگیں منجمد ہو جاتی ہیں، جم جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ پیشاب کرتے ہیں، آدھا پیشاب اسی طرح اندر رہتا ہے۔ اب اندر رہتا ہے تو ہوتا کیا، جب وہ کھڑا پیشاب پانی ڈال دیا، طہارت پر پانی ڈال دیا، جہاں طہارت لینی ہے پانی ڈال دیا، پانی ڈالنے کے بعد جیسے ہی اٹھتا ہے پھر وہ چیز ناپاک ہو جاتی ہے۔ کیوں ناپاک ہوتی ہے؟ جیسے اب کھڑا ہو گیا، بنیادی بات بتا رہا ہوں، کھڑا ہو گیا پیشاب کے خطرات نکلنے سے، وہ پیشاب کے خطرات سارے پینٹ پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، پائجامے پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، نجاست آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب وضو کرے تو وضو نہیں ہوگی، اب جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی، ذہن میں رکھو۔ اس لیے آپ کو اس سے پہلے بتایا ہوں، پھر دوبارہ بتا رہا ہوں، آپ پینٹ پہن لو یا پائجامہ پہن لو، یہ الگ بات ہے کہ پہننا نہیں پہننا، جائز ناجائز ایک الگ پہلو ہے۔ آپ جس لباس میں بھی ہو، آپ کیا کریں، طہارت کے لیے بیٹھیں، جب پیشاب سے اچھی طرح فارغ ہو تو اٹھ کر کھڑے ہوں، پھر اچھی طرح بیٹھ جائے، پھر کھڑے ہوں، 1 2 3 مرتبہ اٹھ کر دیکھیں، اب پیشاب کے خطرات اب نکلنے والے نہیں ہیں، تب آپ ڈھیلا استعمال کریں یا پانی استعمال کریں۔ یہ طریقہ ہے میرے بھائیوں، یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ اب اگر نہیں ویسے ہی ڈالنا چاہ رہے ہیں تو آئے تک ہمارے پیشاب کے خطرات گرتے رہتے ہیں۔ بعض مساجد میں تو کیا ہوتا ہے، ادھر وضو خانہ طہارت خانہ ادھر رہتا ہے، ادھر وضو خانہ، وہیں سے نکل کے تیزی سے آتا ہے، نماز میں جلدی کرتے ہوئے آتا ہے، اب جا کے بیٹھنے کے بعد ابھی اور رکا ہوا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، یہ حالت یہ ہوتی ہے کہ میرے بھائی انہیں وضو کرتا، پھر بیٹھ کے جب اٹھتا ہے تو پھر ایک آدھ خطرہ گر جاتا ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک بھی خطرہ اگر سبیلین سے نکل جائے، ناپاکی کا ایک بھی خطرہ نکل جائے تو اب نہ وضو رہتا ہے، آپ کا جب وضو نہیں ہوا تو آپ کی نماز ہی قبول نہیں ہے۔ تو دیکھو کہ ہم کتنی بے احتیاطی کرتے ہیں نوجوانوں۔ یہ آج ہم جو درس پڑھ رہے ہیں بہت اہمیت کے حامل ہے، یہ درس بہت اہمیت کے حامل ہے۔ ابھی ہماری طہارت صحیح، وضو صحیح تو سب صحیح، اگر طہارت اور وضو صحیح نہیں تو کوئی چیز صحیح نہیں۔ پھر آئیے، ہوتا یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہر اچھا عمل آپ کرنا چاہتے ہو، کھانا چاہتے ہو سیدھا ہاتھ استعمال کرے، مسجد میں آنا ہے سیدھا پیر۔ اب طہارت کے لیے اگر ہاتھ استعمال کرنا ہے، آگے حدیثیں آ رہی ہیں، ہاتھ استعمال کرنا ہے یا بایاں ہاتھ استعمال کرنا، نجاست کو دور کرنا ہے تو بایاں ہاتھ استعمال کرنا۔ بایاں ہاتھ نجاست کو دور کرنے کے طریقے، اس کے اندر طہارت کے اندر 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک تو ڈھیلا ہوتا ہے، ایک دوسرا جو ہے پانی ہوتا ہے۔ طہارت کو 2 طریقے ہیں، ہمارے پاس دونوں بھی اگر لیتے ہیں، ڈھیلا بھی لیتے ہیں
اور پانی بھی استعمال کرتے ہیں تو بہتر ہے، چونکہ اب اگر ڈھیلے مساجد کے اندر لائے جائے تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ڈھیلے مساجد کے اندر لانے کے بعد ہوتا یہ کہ طہارت تو حاصل کرتے، مگر افسوس کی بات یہ کہ وہ ڈھیلوں کو اس کے اندر ڈال دیتے، اب وہ ڈھیلا پانی بند ہو جاتا، پانی بند ہو جانے کے بعد پھر نجاست ویسی رکی ہوئی تھی، کہیں نہ کہیں غفلت ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے اللہ کا کرم ہے، یہاں پانی کی فراوانی ہندوستان میں بہت زیادہ، مساجد میں پانی استعمال کر لیں۔ اب باہر سے تلاش کر کے لا کے آپ اسی طرح چھوڑ دیں گے تو ہوگا کیا؟ سارے یہ جو ہے طہارت خانے بند ہو جائیں گے، بیت الخلاء بند ہو جائیں گے، ہماری کاہلی کی وجہ سے۔ دونوں کا استعمال کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اور رسول پاک علیہ السلام خاص کر جگہ کا اہتمام فرماتے تھے، طہارت کے لیے جگہ کا، اور ساتھ میں آپ کے ساتھ ہوتا کیا تھا؟ حضور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ایک لکڑی ہوا کرتی تھی یا لوہے کی ایک سلاخ ہوا کرتی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام طہارت کے لیے گئے، آقا نبی پاک علیہ السلام طہارت کے لیے گئے تو کیا کرتے تھے؟ صحابی سے حکم دیتے یا خود اپن جاتے، جا کر وہاں کھریدتے، کھریدنے کے بعد نرم زمین ہو جاتی، پھر وہاں فارغ ہوتے۔ اس طرح کا عمل کیا کرتے تھے آقا نبی پاک علیہ السلام، اتنا اہتمام کرتے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہمارا حال کیا افسوس ہے۔ وہ کیسے شان والے میرے نبی، جانتے ہو ایک مرتبہ حدیث سنانا چاہتا ہوں، عظمت کی بھی بات، ذرا ہم دل ذرا عظمت بھی آ جائے، دل میں بات بیٹھ بھی جائے۔ آقا شان والے، میرے آقا نبی پاک علیہ السلام اتنے شان والے، اتنے حیا والے، شان والے بھی ہیں، حیا والے بھی ہیں، کہیں ایسا آپ نے مظاہرہ نہیں کیا کہ لوگ بیٹھے ہوئے وہاں جا کر فارغ ہو رہے ہیں، نہیں، بہت دور چلے جاتے، بہت دور جاتے، جہاں جاتے کہ کوئی لوگوں کو نظر نہیں آتے، ایسے دور جنگل میں چلے جا رہے تو بہت دور چلے جاتے، لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہوتے، وہاں پر جا کر لوگوں کے نگاہوں سے اب دور ہو گئے تو اب وہاں فارغ ہوتے ہیں۔ اب آپ ایک مقام پر جا رہے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، اب صحابہ ساتھ ہیں تو یہاں پر کوئی ٹیلا نظر نہیں آ رہا، کوئی ٹیلا نظر نہیں آ رہا، کوئی آسرا نظر نہیں آ رہا، نہ کوئی آسرا نظر آ رہا ہے، نہ کوئی ٹیلا نظر آ رہا ہے، اب لوگوں سے دور بھی جانا ہے۔ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام عظمت والے، اب ذرا آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، اب قضائے حاجت سے فارغ ہونا ہے، قضائے حاجت سے فارغ ہونا ہے، لوگوں کے سامنے یہ مناسب نہیں ہے۔ اب آپ نے کہا دیکھو اب ذرا حضور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ آپ کے سامنے ہیں، صحابہ بیان کرتے ہیں، اب بیان کرتے ہیں، ذرا دیکھو نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہوئے ہے، درخت ایک نظر آیا، اب درخت نظر آیا، درخت نظر آیا، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے خود اشارہ کیا، اے درخت ذرا اکھڑ کر آ جا، آپ نے خود حکم دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک صحابی سے فرمایا جاؤ اس درخت سے کہو کہ اللہ کا نبی تمہیں بلا رہا ہے، اب اللہ کا نبی بلا رہا ہے۔ اب ذرا غور کرو، درخت کیا ہوتا ہے؟ درخت کی جڑیں زمین کے اندر ہوئی ہوتی ہے، اگر کوئی لوگ گرانا چاہتے ہیں، ہلانا چاہتے ہیں، نہ ہلتا ہے، نہ جلتا ہے، نہ گرانے سے گرتا ہے، نہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہے۔ آقا نبی پاک علیہ السلام کا حکم یہ صحابی رسول مان کر جاتے ہیں، اب جا کر کہتے ہیں اے درخت آقا بلا رہے ہیں، ہمارے نبی بلا رہے ہیں۔ اب درخت اپنی جڑوں سے نکلتا ہلتا جلتا ہوا، آقا کا حکم ہے، آقا کا حکم ہے، ایک درخت نہیں بلکہ دو درختوں کا حکم ہے، آقا کا حکم ملنا تھا۔ درخت اپنی جڑیں نکالا، زمین سے نکالا، جو بنی ہوئی تھی، آقا کا حکم تھا، نبی کا حکم تھا۔ جب آقا کا نبی کا حکم تھا، درخت سن بھی رہا ہے نبی کی بات کو، جان بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، جانتا ہوا اپنے جڑیں نکالتا ہوا آگے بڑھتا گیا، آقا جہاں فرمائے تھے وہاں آ کر رک گیا، پھر دوسرے درخت کو حکم دیا، دوسرے درخت بھی آگے بڑھتا ہوا آقا کی بارگاہ میں آیا، آ کر اسی طرح کھڑا ہوا۔ اب ایک جو ہے اس طرح جس طرح ہمارا بیت الخلاء محفوظ ہوتا ہے، سہارا یعنی اطراف سے ہم کو جس طرح ہمارا سطر ظاہر نہیں کیا کرتا بیت الخلاء، اسی طرح درخت بن گئے، دو درخت بن گئے۔ اب آقا نبی پاک علیہ السلام وہاں اپنی قضائے حاجت سے فارغ ہوتے ہیں۔ فارغ ہونے کے بعد ذرا غور کرو، آقا نے فرما دیا اب جاؤ تم اپنی جگہ پر چلے جاؤ، پھر جڑیں اکھاڑ کر پھر وہیں پر چلے گئے۔ یہ شان والے نبی ہیں میرے بھائی، یہ شان والے نبی، شان والے نبی ہیں۔ تو میرے نبی کو جہاں انسان دیکھ کر پہچانتے ہیں، عظمت میرے رب نے صرف انسانوں کے درمیان نہیں رکھا، رحمت للعالمین بنایا، سارے عالم کے لیے رحمت ہے،
سارے عالم کے لیے رحمت ہے، تو یہ بھی جانتے ہیں یہ رحمت للعالمین ہے۔ درخت بھی جانتے ہیں، جان رہے ہیں، بات کو سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے آ رہے ہیں، وہ اپنی جگہ چلے گئے۔ ذرا غور کرو میرے بھائیو، ذرا غور کرو، طہارت کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ آج ہم کھڑے ٹھہرے، کہیں بھی ٹھہرے اور غلاظت کر رہے ہیں، کوئی پرواہ ہم کو نہیں ہوتی۔ کیا پرواہ؟ نہیں، اس بات کی پرواہ ہمیں ہے کہ ہم کو کوئی دیکھ تو نہیں رہا شرمگاہ کو ہماری، نہ اس کی پرواہ ہے، نہ کھڑا ہو کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ذرا ذہن میں رکھو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اگر کوئی یہ کہے کہ نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہو کر پیشاب کیے ہیں تو وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے، کیونکہ آقا نبی پاک علیہ السلام ہمیشہ حکم دیتے کہ بیٹھ کر پیشاب کیا کرنا، بیٹھ کر پیشاب کرنا، اور ساری زندگی، ساری حیات، پوری کی پوری حیات آپ بیٹھ کر اس طرح ضرورت سے فارغ ہوتے۔ لیکن حدیث میں یہ بھی آتا ہے، ایک مرتبہ وہ حدیث آ رہی بخاری میں، آپ کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اس کے کئی وجوہات تھی۔ فقہاء محدثین ذکر کرتے ہیں کہ آپ آقا نبی پاک علیہ السلام سواری پر بیٹھ کر جا رہے تھے، سواری پر سے گر گئے، پیر میں چوٹ آ گئی، بیٹھنا نہیں آ رہا تھا، اس لیے بیٹھ نہیں پائے، تو اب وہاں پر آپ کھڑے ہو کر آپ نے اس طرح کیا۔ ایک روایت یہ ہے، فقہاء نے لکھا۔ دوسری بات یہ بیان کی کہ وہاں جہاں پر طہارت سے آپ فارغ ہو رہے تھے بالکل گندا مقام تھا، اگر بیٹھ جاتے تو گندگی لگ جاتی، تو اس لیے آپ نے کھڑے۔ زندگی میں ایک مرتبہ کی روایت ملتی ہے، تو اس لیے آج ہمارے لیے جواز کی صورت بنتی ہے، ہمارے لیے جواز کی صورت کیا بنتی ہے؟ اگر آپ کو بیٹھنا دشوار ہو، آج آپ دیکھ رہے ہیں بیٹھنا دشوار ہے، بیٹھ کر اٹھنا پھر اس کے لیے دشوار بن جاتا ہے، تو ایسا شخص جن کے ہڈیوں میں بہت سخت درد ہوتا ہے، گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، بیٹھ کر اٹھتا ہے، بیٹھنے بھی نہیں آتا، بیٹھ کر اٹھتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، اب اس کو شریعت میں اجازت ہے کہ اس طرح کھڑے ہو کر مگر طہارت کا اہتمام کرے۔ گھٹنوں میں درد، ضعیف حضرات جو ہوتے ہیں، اب ہمارے پاس دیکھیے مساجد میں آج سے اگر پہلے چلے جائے، آج سے 10 سال پہلے ایک کرسی مسجد میں نہ رہتی تھی، اب پوچھو بزرگوں، اب زیادہ تر کرسیاں ہیں، اشارے ثواب کرسیاں اور ٹوپیاں ہیں مسجدوں میں ہمارے پاس۔ اب ہمارے بزرگ بھی جو ہے اتنی ہمت نہیں کرتے، اب کیا ہوتا کہ پیر کامڑ جاتا کہ بلکہ ڈر کے کیا کرتے، چلو بیٹھ جائیں کرسی پر، بیٹھ جاتے۔ ہمت کرو، دیکھو ہمت مردہ مدد خدا ہے نا بھائی، ذرا ہمت کرو تو بیٹھ کے، آپ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھہر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ہمت نہیں ہوتی اس کے بعد اب بیٹھ کے اب اس کے عادت بن جاتی، اب اس کے بعد بیٹھو بولے تو بیٹھ کے ٹھہر کے نماز پڑھو بولے تو اب تو وہاں تو ہوتی نہیں، پہلے عادت ڈال لیے نا اپن، تو آپ عادت نہیں ڈالنا، کوشش کرنا کہ نہیں میرے کو تو ٹھہرنا ہے، ٹھہر کے پڑھنا ہے، کرسی پہ نہیں بیٹھ کے پڑھوں گا، پھر بھی سجدہ بھی اس کے اندر آسان سے ہوتا ہے، سب صورتیں، مگر آج کیا ہو رہا ہے یہ ماحول، تو یہ شریعت نے اجازت ہے، شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے، اس میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے، اس پہلو پر نہیں جا رہا ہوں نماز نہیں ہوتی ہے، شریعت اجازت دے رہی ہے، شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے نماز پڑھو، بیٹھ کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے آپ کو۔ تو اسی طرح نبی پاک علیہ السلام، میرے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کھڑے ہو کر کیے ہیں تو امت کی سہولت کے خاطر، امت کے سہولت کے خاطر، یہ قصداً آپ نے نہیں کیا، وہ بھی شرعاً جو آپ کے پیر مبارک میں درد تھا اس لیے آپ کھڑے ہو کر آپ نے کیا اس طرح، ایک روایت میں وہاں نجاست تھی اس لیے آپ نے اس طرح کیا، تو اب ہمارے لیے ایک اس طرح کی عذر کے تحت شریعت اجازت دیتی ہے کہ اگر کوئی جہاں اب بہت سارے مقامات پر آپ جائیں گے، بنے ہوئے تھے اس طرح سے گول دائرے کے پیشاب خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اب وہاں پر مجبوراً کھڑے ہو کر پیشاب کرنا پڑا، اگر بیٹھ جائیں گے تو ساری گندگی آپ کو لگتے رہے گی، ساری گندگی لگے گی، تو شریعت کہتی ہے کہ آپ ٹھہر کے کر سکتے ہیں، مگر نجاست آپ کے جسم پر نہیں لگنا چاہیے۔ ذرا غور کرو، آپ جہاں آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے آپ وہاں پر کر سکتے ہیں، وہاں کوئی گناہ نہیں ہوگا، وہاں کوئی گناہ نہیں ہوگا، نہیں آپ جان بوجھ کر اس طرح عمل کرتے ہیں تو عذاب کے مستحق ہوتے ہیں، شریعت کے دائرے سے نکل کر چلے جاتے ہیں، شریعت کے دائرے سے نکل کر چلے جاتے ہیں۔ تو اب میں نے اتنا مفہوم، کئی احادیث کا مفہوم و مضمون آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا ہوں، اب اس کے اندر
سن لیجئے اور احادیث شریفہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول لا تقبل صلاۃ، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی ہے جس کو حدث لاحق ہو، یہاں تک کہ وضو کر لے۔ حدث لاحق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ جائے۔ قال رجل من حضرموت، ایک حضرموت کے ایک آدمی تھے، انہوں نے عرض کیا یہ مل حدث، حدث کیا چیز ہے اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدث کیا چیز ہے، وضو کس چیز سے ٹوٹتا ہے؟ تو حدث کے معنی وضو ٹوٹنا۔ آپ نے فرمایا کہ ہوا خارج ہو، چاہے وہ آواز کے ساتھ ہوا خارج ہو یا جو ہے بغیر آواز کے خارج ہو، آواز کے ساتھ خارج ہو یا بغیر آواز کے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح خون بہنے سے احناف کے پاس ٹوٹتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خون بہنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ان کے پاس۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے، ہمارے پاس عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے، ہمارے پاس شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اگر کوئی وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد پھر اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ حضور نے فرمایا ہوا اعضاء من الاعضاء، عضو من الاعضاء، نبی پاک علیہ حل ہی الا، نہیں ہے وہ کوئی چیز مگر ایک جسم کے جس طرح دیگر عضو ہیں وہ بھی ایک عضو ہے۔ کان جیسا ایک حصہ ہے عضو، جسم کا ایک حصہ ہے، ہاتھ ایک حصہ ہے، پیر ایک حصہ ہے۔ ہاتھ کا کان یعنی ہاتھ کان کو لگ جائے یا ہاتھ پیر کو لگ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، اسی طرح شرمگاہ کو لگ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ حدیث میں ہے یہ۔ تو ہمارے پاس حدیث بالکل حدیث موافق 10 حدیثیں لائیں امام زجاجۃ المصابی محدث دکن علیہ الرحمہ، صحیح حدیثیں لائیں، صحیح حدیثیں عورت کو ہاتھ لگانے سے۔ نبی پاک علیہ السلام آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف میں آتا ہے، اسی بخاری کے اندر حضور نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے مکان میں اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد ادا کر رہے ہیں، نفل نماز ادا کر رہے ہیں، نفل اور تہجد ادا کر رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ، چھوٹا حجرہ تھا، بالکل چھوٹا حجرہ، ایک آدمی 2 آدمی لیٹ جائے اتنا ہی حجرہ، اتنا ہی روم۔ ہاں ہمارے پاس تو بڑے بڑے روم ہیں اور بنانے کی چکر میں اور بڑے بڑے بنانے۔ جب وہ لیٹتی بستر پر تو ان کا پیر کیا ہوتا، مصلی پہ آ جاتا۔ نبی پاک علیہ السلام جہاں نماز پڑھتے مصلی پہ آتا، مصلی پہ آنے کے بعد حضور نبی پاک علیہ السلام کیا کرتے، اس طرح ہاتھ سے ٹھوسا مارتے حالت نماز میں، وہ پیر سکڑ لیتی تھی۔ دیکھو آپ نماز کی حالت میں اس طرح ہاتھ سے یوں کرتے تو پیر سکڑ لیتی، تو حضور نبی پاک علیہ السلام سجدہ کیا کرتے تھے۔ اگر وضو ٹوٹ جاتا تو حضور نبی پاک علیہ السلام حالت نماز میں اس طرح ہاتھ نہیں لگاتے۔ تو گویا کیا معلوم ہوا، وضو نہیں ٹوٹتا۔ پھر حدیث بخاری شریف میں بھی آتی ہے اور دیگر احادیث شریفہ، 10 حدیثیں ہیں اس طرح کے، یقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض ازواجہ، نبی پاک علیہ السلام بعض ازواج کی تقبیل کرتے، بوسہ لیتے بعض بیویوں کی، اور ولم یتوضا، اور وضو نہیں کرتے، اسی طرح چلے جاتے۔ ہاتھ لگائے عورت کو تو وضو کہاں ٹوٹا؟ حضور نبی پاک علیہ السلام اپنی بیویوں کو ہاتھ بھی لگاتے، بوسہ بھی لیتے اور بغیر وضو کے چلے جاتے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ کئی حدیثیں اس طرح کی ہیں۔ اب احناف پر امام ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس کوئی مسلک اور مذہب، حنفیوں کا مسلک جو ہے حدیث پر نہیں ہے۔ 10 حدیثیں بتا رہا ہوں میں آپ کو اس طرح کے، عورت کو ہاتھ لگانے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، شرمگاہ کو ہاتھ لگانے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ کئی حدیثیں ہیں میرے بھائیوں۔ تو اب یہاں پر وضو ٹوٹنے کے بارے میں انہوں نے پوچھا، فساء او ذرات، آہستہ سے آواز۔ اب یہاں آگے لا رہے امام بخاری علیہ الرحمہ، آگے لا رہے حدیث لا رہے ہیں کہ بعض اوقات عمر بڑی ہو جاتی ہے، اب نوجوان ایسا نہیں ہوتا، عمر جب بڑی ہو جاتی ہے تو جسم کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جسم کے اعضاء جب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کوئی چیز نکل گئی معلوم ہوتا ہے، پیچھے کے حصے سے کوئی چیز نکل گئی ایسا محسوس ہوتا ہے، نکلی ہوئی آواز نہیں آتی، بڑبڑی کی طرح پانی کے اندر آپ دیکھتے ہو بڑبڑی اوپر آ جاتی ہے، اس طرح کوئی چیز نکل گئی ایسا محسوس ہوتا ہے۔ حقیقت میں نہ آواز سنتے ہیں آپ، نہ کوئی بدبو آتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا بدبو آ جائے
یا آواز آ جائے تو ہی وضو ٹوٹے گا، ورنہ نہیں تو صرف اس طرح شک کی بنیاد پر آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ بزرگ سمجھ لے، نوجوانی کی عمر میں یہ ابھی سمجھ میں نہیں آتی، بزرگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، بعض وقت احساس ہوتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا سمجھ، اس کے بعد وہ شک میں مبتلا ہوتے ہیں، جب بھی جاتے ہیں وضو ٹوٹ گیا، جب بھی جاتے ہیں وضو ٹوٹ گیا۔ آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس طرح تم اپنے شک میں نہ پڑنا کہ میرا وضو ٹوٹ گیا، بلکہ تمہارا وضو باقی ہے۔ جس طرح آپ ایک دل میں اندر ڈکار لیتے ہو، جس طرح ڈکار لے رہے ہو، اسی طرح جو ایک بڑبڑی آتی ہے، اسی طرح وہ شک کی وجہ سے آپ اپنا وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ آپ کا وضو باقی ہے۔ ہاں آپ کو یقین ہو گیا کہ میرا وضو ٹوٹ چکا ہے، آواز آئی ہے یا اور کوئی چیز نکلی ہوئی ہے، اب ایسی صورت میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ بہت اہم مسائل ہیں، ان کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ مسائل اگر نہیں معلوم ہے تو بہت ساروں کو یہ بہت سارے چیزیں پیش آتی ہیں۔ اب ایسے صورت میں کہاں کس کو پوچھیں، مولانا کو پوچھیں یا کس سے پوچھیں، کس سے دریافت کریں؟ یہ مسائل بھی ایسے ہوتے ہیں، پوچھنے کے لیے ذرا تکلف ہوتا ہے، اس لیے میں آپ کو وہ بھی حدیث بخاری کی حدیث کو ذکر کر رہا ہوں آگے جو امام بخاری علیہ الرحمہ لے کے آ رہے ہیں۔ چونکہ ہم اس سے پہلے وضو کے فضائل سن چکے ہیں، وہ حدیث گفتگو اس پر ہو چکی ہے۔ آج میں نوجوانوں کو وضو کا مختصر طریقہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ وضو کرنے میں آپ کے لیے سہولت ہو جائے۔ آپ وضو کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم نیت کر لے۔ عربی نہیں آتی کوئی بات نہیں ہے، عربی سیکھ لینا، اور دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ میں وضو کرنا پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں، طریقہ پورا بتا رہا ہوں۔ اس کے اندر بعض چیزیں فرائض، صرف 4 فرائض ہیں آپ کے پاس، صرف 4 فرض۔ چہرے کا دھونا، پورا مکمل چہرہ دھونا ایک فرض، دوسرا فرض پورا ہاتھ دھونا کونیوں سمیت، دونوں ہاتھ دھو گئے، چوتھائی سر کا چوتھا حصہ دھونا فرض ہے، یہ 3 فرض، دونوں پیر دھونا یہ 4 فرض، یہ 4 فرائض ہیں۔ باقی طریقہ آپ کو میں پورا بتا رہا ہوں۔ طریقہ کیا ہے؟ ایک تو اب چونکہ ہمارے مساجد میں وضو خانے جیسے بنے ہوئے ہیں ویسے ہی بیٹھنا ہے، اب قبلے کی طرف آپ رخ کریں گے، یہ سب نہیں۔ اب ادھر یہاں ہمارے تو وضو خانے ایسے ہیں، ادھر بیٹھے مول صاحب بولے تھے قبلے کی طرف، بلکہ نل کو پلٹاتے ہیں، کیا پلٹتا تو نہیں وہ، یہ آداب میں سے ہے، وہ آداب میں سے وہ۔ تو اب اس کے اندر وہاں پر آپ پہلے کے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، بسم اللہ ہر کام کے لیے، کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فهو اقطع وابتر، حدیث میں بھی آتا ہے جو بسم اللہ سے آغاز نہیں کرتا اس کا وضو نہیں، بلکہ بھی آیا حدیث میں۔ تو بسم اللہ کا پڑھنا مستحب ہے، بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور نیت کر لے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ دھو لے، یہ پہنچو تک، سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھو لے، پھر اس کے بعد کلی کر لے، کلی اچھی طرح کرے۔ مسواک ہے، مسواک کا تذکرہ آگے آئے گا، مسواک ہے تو وضو کے وقت مسواک کریں، کیونکہ مسواک کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ اپنے دانت کو پاک کرنا ہوتا ہے، یہاں پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، مسواک کریں۔ اب مسواک نہیں ہے تو اس طرح یہ شہادت کی جو انگلی ہوتی ہے سیدھے جانب پہلے پھر بائیں جانب، اس طرح رگڑ لے دانتوں کو رگڑنے کے بعد 3 مرتبہ اچھی طرح کلی کرے۔ اچھی طرح کا مطلب یہ غرارے کے ساتھ، اچھی طرح غرارہ ہمارے پاس ایسا ہاں کر کے بیٹھیں گے، دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، پانی اڑا ہے، وہ نہیں، آواز بھی نہیں آنا چاہیے۔ غرارہ کا مطلب، غرارہ بولے تو آواز، اردو میں سمجھ میں آنے کے لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو، منہ بھر کے اچھی طرح منہ بھرا ہوا ہو، کلی کرے۔ کلی کرنے کے بعد ناک میں 3 مرتبہ پانی چڑھائیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے، پہلے جو آغاز آپ کیا کر رہے ہیں، پانی کا پتہ چلتا ہے 3 چیزوں سے۔ پانی کا جب پتہ، کیونکہ ہماری شریعت کا اصول ایسا ہے کہ پانی پاک ہے تو وضو نہیں تو نہیں۔ بو مزہ، رنگ بو مزہ بدلا ہوا ہے، تینوں چیزیں بدلی ہوئی ہے تو وضو نہیں کر سکتے۔ اب وضو کرنے سے پہلے آپ پہلے معلوم کرتے، جیسا پانی لے لیے رنگ معلوم ہوتا، دکھتا، ہاتھ میں لیتے کیا دھو رہے تو کیا ہوتا، رنگ دکھتا، جیسے ہی منہ میں ڈال دیے کیا ہوتا بولو، مزہ معلوم ہوتا، رنگ بھی دکھتا، مزہ بھی، کتنے چیزیں، جیسا ناک میں پانی ڈال دیے وہ محسوس ہوتی۔ یہ پہلے معلوم کر لو پاک ہے نہیں، اس کے بعد پورا وضو کرو، اس لیے بعد میں سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس طرح آپ نے کیا کیا، بسم اللہ پڑھا، نیت کی، نیت کرنے کے بعد 3 مرتبہ یہ ہاتھ دھو لیے، دھو لینے کے بعد کلی کی، 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھا۔ اب چڑھانے کے بعد اس طرح 3 مرتبہ اچھی طرح پانی بالے، 3 مرتبہ پانی یہاں سے یہاں تک،
یہ بال یہ جہاں جڑ ہے پیشانی کی جو جڑ بال جہاں سے اگتے ہیں وہاں سے لے کے ٹوڈی کے نیچے تک یہ کان کی لو سے یہ کان کی لو تک پورا بھگا ہوا ہونا، تھوڑا بال برابر بھی اگر جگہ خالی رہے تو وضو نہیں ہوتا. ہو گیا. اس کے بعد اب کیا کریں گے؟ اس کے بعد ہاتھ دھو لیں گے، ہاتھ سیدھا ہاتھ دھو لیں گے 3 مرتبہ دھوئیں گے. یہاں تک کونیوں سمیت، یہ کونی بھی داخل ہے. یہ کونی بعض سائڈ کا کیا ہوتا ہے خشک رہتا ہے. نوجوانوں سن لو، یا چھوڑ دے کے آ جاتے، چھوٹ گیا سمجھ لو وضو نہیں. وَامْسَحُوا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، مرافق کونیوں سمیت، کونیوں سمیت، کونیاں بھی اس کے اندر داخل ہے. سیدھا ہاتھ 3 مرتبہ دھو لیے، بایاں ہاتھ 3 مرتبہ دھو لیے. اب سر کا مسح کرنا ہے. سر کا مسح کرتے وقت کیا کرے؟ پھر نیا پانی لے لے. نیا پانی لیتے ہوئے یہ 3 انگلیاں ذرا دیکھ لیجئے، خاص کر یہ 3 انگلیاں جو ہے اس طرح سے آپ کیا کریں گے؟ یہ پیشانی، یہ 3 انگلیوں کا اس طرح پیچھے تک لے گئے. آپ پیچھے تک لے گئے تو اب رہا حصہ یہ باقی یہ جو ہتھیلیاں ہوتے ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں آپ. یہ اب رہے 2 انگلیاں. یہ 2 انگلیوں سے کان کا جو اندرونی حصہ ہے یہ اس طرح. اب یہ پچھلا حصہ، کان کا پچھلا حصہ یہ ہو گیا. اب یہ جو گردن ہے، یہ گردن یہاں، یہ گردن اس طرح. اب رہا یہ حصہ باقی تھا، یہ کان کی جو اندر کے جو سوراخ ہیں وہاں تک ڈال. یہاں ایک گردن ہے، ایک گلا ہے. یہ گلے میں ایسا نہیں لانا ہے، یہاں تک نہیں لانا، پیچھے کا حصہ. صرف گردن کا مسح کرنا ہے. کس کا مسح کرنا ہے؟ گردن کا مسح کرنا ہے. اب بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ گردن کا مسح کہاں ہے؟ حدیث ہم کو ملتی ہے، تمہارے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، ضعیف ہے، اس پر بحث کرو نہ کرو وہ اپنی جگہ ہے. بعض نکلے ہوئے ہیں، ہمارے پاس حدیث ہے یہاں تک. وہ راویوں کی بحث، یہ تمام علماء کے پاس جاؤ ذرا پوچھ لو، ان کے راویوں کے بارے میں بحث کرنا ہے تو آپ کو اس طرح آپ یہاں گردن کا مسح کرے. ہو گیا. اب جب گردن کا مسح کرے تو ہو گئی بات. اب یہ پیر دھونا ہے تو سیدھا پیر دھوئے، اس میں خلال کرتے رہے. خلال بولے تو اب ایسا پورے انگلیوں کے ساتھ خلال کر لے، یا ایک چھوٹی انگلی جو ہوتی ہے بائیں ہاتھ کی، اس سے چھوٹی انگلی سے لے کر بڑی انگلی تک، پھر بایاں پیر بڑی انگلی سے لے کر چھوٹی انگلی تک خلال کر کے. یہ خاص کر ٹخنوں کا خیال رکھے. ٹخنوں کے پاس جو ہے کیا ہوتا ہے، پانی نہیں پہنچتا. ٹخنوں کے پاس پانی نہیں پہنچتا، اس کے اندر احتیاط کرے وہ پانی پہنچائے. یہ ہمارا وضو ہے. اس کے بعد دعا کرے اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. پھر تشہد پڑھ لے. تشہد کے ساتھ انگلی کا اٹھانا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. اس کے اندر تشہد دو کلمہ پڑھتے ہیں. یاد ہے کسی بچوں کو؟ یاد نہیں ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا. ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے. یہ دعا بھی پڑھ لے، یہ کم سے کم یہ دعا پڑھ لے. یہ وضو آپ کا مکمل ہوا. یہ طریقہ اب یہاں سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. یہ ہمارا یہاں تک کا جو ہے وضو بتا دیا. اب داڑھی بعض وقت کیا ہوتی ہے، یہ دونوں بھی بتانا چاہ. داڑھی جو گھنی ہوتی ہے اس کے اندر خلال کرنا. خلال کرے، اس طرح خلال کرے، اس طرح خلال کرے. داڑھی گھنی ہوتی ہے، انگلیوں کا خلال کرے. نبی پاک علیہ السلام نے ایسا خلال بھی کیا ہے. یہ خلال کرے. یہ ہمارا مکمل وضو ہو گیا ہے. انگوٹھی ہے، جیسا آپ انگوٹھی ہے تنگ ہے بالکل تو اس کو اس طرح حرکت دے. بعض انگوٹھی ڈھیلی ہوا کرتی ہے تو اب اس کو حرکت دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. آپ کو خود بخود جو ہے وہاں پانی پہنچ جاتا ہے. یہ آپ کا وضو بھی بتا دیا ہوں. یہ تین مرتبہ ہر عضو کو دھوئے، 3 سے زائد نہ کرے اور نہ کم کرے. شریعت میں اجازت ہے اگر پانی کم ہے تو 2 مرتبہ بھی جسم کے اعضاء کو دھو سکتے ہیں، یہ 1 مرتبہ بھی جسم کے اعضاء کو دھو سکتے ہیں. مختصر آپ کے لیے طہارت کا بیان اور جو ہے الحمدللہ وضو کا بیان آپ سن چکے ہیں. اس کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد جو ہے سوالات و جوابات ہوں گے انشاءاللہ. سوالات و جوابات کے بعد ہماری دعا کے بعد ہماری محفل ختم ہوگی. اور ایک بات، ہمارے ماشاءاللہ یہ ہمارے امان میاں سید امان اللہ صاحب یہاں پر جو ہے یہ درس بخاری کو روزانہ کیا کر رہے ہیں، ماشاءاللہ اہتمام کر رہے ہیں. تو یہ 2 درس ہے اس کے اندر، علم کے بارے میں 2 درس کو انہوں نے جو اس سی ڈی کے اندر رکھا ہے. آپ حضرات جاتے وقت، کیونکہ پھر بعد میں ہم کو ملنے والی چیزیں نہیں ہیں. یہ ایک مرتبہ اسباق چلے گئے تو کم سے کم اپنے بچوں کو تحفتاً بھی دے سکتے ہیں. آپ بچوں کو سنا سکتے ہیں، گھروں میں عورتوں کو سنا سکتے ہیں. یہ بہت بڑی چیز ہے. آپ اس کو علمی ایسا پورا اگر ذخیرہ جمع کر کے رکھے، جب بھی آپ ضرورت پڑی تو یہ چیزیں اگر ڈالتے رہیں اور معلومات ہوتی ہے اس کے اندر. یہ 50 روپے میں وہ 2 درس کو یعنی 2 گھنٹے کا سبق یا 2.5 گھنٹے کا ہو سکتا ہے. 2-2.5 گھنٹے کا ہمارا جو سبق ہے اس سے پہلے سنیں آپ. یہ 50 روپے میں رکھیں، جاتے وقت لے جا سکتے ہیں. اب سوالات کے جوابات آپ کو دیے جائیں گے. وہ بند کر دو.
ہاں جی چلیے.